کیوں کیا, یعنی آپ نے جبرن اسلام قبول کیا یا کہ وجہ کوئی اور تھی. تو یہ دو چیزیں تھیں. تو پہلے کا تو صاف جواب یہ تھا کہ جی ہم نے جبرن اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کی وہ کون سی اسباب و محرکات اور وجوہات تھے کہ جس کی بنا پہ جو ہے وہ ہم نے اسلام قبول کیا. اب جب صبح سے لے کے دوپہر تک تمام مذاہب کی طرف سے جو ہے وہ اسلام پاکستان اور جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ شدید قسم کی تنقید کی گئی, جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رائٹس نہیں مل رہے, ان کے جو ہے وہ بچیوں کی کم عمری میں شادیاں کر لی جاتی ہیں, مسلمان جو ہے وہ لے جاتے ہیں واپس نہیں کرتے, ان کو پبلک پراپرٹی سمجھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جبرن تبدیلی مذہب بھی ہے, حکومت پاکستان جو ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہی. تو اس طرح کی جو ہے وہ صبح سے لے کے دوپہر تک پوری تنقید ہوئی. تو ہم نے کہا کہ یہاں تو بڑا فریلی سارا پروگرام ہو رہا ہے, فریڈم آف ایکسپریشنز ہے اور بہت جو ہے وہ زبردست طریقے سے ہر بندہ اپنا موقف. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے ہمیں مدعو ہی اس لیے کیا ہے مینجمنٹ نے کہ جی آپ نے یہاں پہ آ کے ایویڈنس پیش کرنا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی سٹیج پہ گیا ہی ہوں, میں نے تمہید باندھی ہے, اپنا واقعہ میں نے ابھی شروع کیا ہے کہ کیا وجہ بنی اسلام کو, تو اس پہ جو ہے وہ ہنگامہ آرائی ہوگی. اس میں ایک بات کا میں اعتراف کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ بات ہو رہی تھی یہ پلیٹ فارم اس کے لیے آؤٹ فٹ تھا, لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ بین المذاہب کہ جو ہے وہ زیر اہتمام یہ پروگرام کیا جا رہا ہے, لیکن اس کا عنوان یہ رکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے سائنٹیفک ایویڈنس دینے ہیں کہ جی وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس کے وجہ سے جو ہے وہ آپ نے اسلام قبول کیا. تو مجھے لگا کہ یہ پلیٹ فارم اس کے لیے آؤٹ فٹ تھا, یہ پروگرام یعنی یہ جو عنوان تھا, یہ جو لوگ تھے, یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں پھر یہاں پہ مدعو کیوں کیا گیا, اور پھر اگر یہ واقعی بین المذاہب کے تحت یہ پروگرام تھا تو اس میں پھر جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے اوپر, پاکستان کے اوپر تنقید کیوں کی جا رہی تھی. یہ تو اس کا موضوع ہی نہیں ہوتا. اس میں تو ہوتا ہے کہ آل از ویل, لکم دینکم ولی دین, تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. لیکن چونکہ اب بلایا تھا, صبح سے تنقید بھی ہو رہی تھی, تو پھر ہم نے بھی سمجھا کہ بھی یہاں سارے جو ہے وہ بڑے ٹالرنس رکھنے والے لوگ ہیں, بہت جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ والے لوگ ہیں, بہت فریڈم آف ایکسپریشن والے لوگ ہیں. تو اس لیے پھر ہم نے کھل کے جب بات کی تو اس سے جو ہے وہ ایک ہنگامہ آرائی برپا ہو گئی اور جو ہے وہ اسٹیج سے اتار دیا گیا. اس کی بات انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ کو بھرپور موقع دیا جائے گا, وہ نہیں دیا. پھر ہم نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا اور وہاں سے جو ہے وہ احتجاج کر کے ہم نکل آئے. تو یہ سارا واقعہ ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناخوشگوار ساری فضا جو ہے وہ اس سے پیدا ہوئی ہے. اس میں سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی بنتی تھی وہ انتظامیہ کی بنتی تھی کہ اگر انہوں نے ہمیں بلایا تو پھر یہ بین المذاہب کے تحت تو پروگرام ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اگر بین المذاہب کے تحت یہ پروگرام انہوں نے کرنا تھا تو پھر ہمیں بلانے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر انہوں نے جبری تبدیلی مذہب کا عنوان رکھنا تھا تو پھر بھائی اس میں ہمیں بلاتے, پھر جو دوسری سوسائٹیز کو یہ دونوں پروگرام سیگریگیٹ ان کو کر لیتے, سیپریٹ کر لیتے, اور جو ہے وہ دونوں کے الگ الگ. تو یہ انہوں نے اپنا مینجمنٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ ان سے شدید غلطی ہوئی ہے. باقی جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا پاکستان میں جبرن تبدیلی مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہے, تو میں قدوسی صاحب آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میں نے تو تقریباً 2000 کے لگ بھگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنایا. 5000 فیملیز جو ہے وہ ایفلیٹڈ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. مجھے تو ایک کیس بھی ان میں جو ہے وہ نہیں ملا کہ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمیں 5% بھی کسی نے جو ہے وہ جبر یا فورسفلی کنورٹ کیا ہے. مجھے تو کوئی ایسا جو ہے وہ ایک بھی واقعہ نہیں ملا.